کہ وہ شجر کون سا تھا. اے ہندوستان پاکستان والوں کتنا پاکیزہ شجر ہوگا, اس کے پتے تو کھانا شفا ہوگی. ایسا متبرک شجر جس سے اللہ بولے, لیکن کسی نے شجر کا نام نہیں لکھا, سب نے لکھا شجر سے بولا, شجر سے بولا, شجر سے بولا. میں بھی زمانے طالب علمی سے لے کے زمانہ منبر تک یہی سمجھتا رہا شاید موسیٰ کے دور میں کوئی شجر ہوگا, ایسا متبرک ہوگا. بعد میں اللہ نے اسے زمین سے اٹھا لیا ہوگا, اب وہ زمین پر موجود نہیں ہے کیونکہ علماء نے نام نہیں لکھا, مفسرین نے نہیں بتایا کہ وہ شجر کون سا تھا. راز کھل گیا جب میں نجف پہنچا, میں نے علی کی زیارت کی کتاب اٹھائی تو زیارت کی کتاب میں السلام علیکم یا شجرۃ الوداع, اے بولنے والے شجر تجھ پر حوالہ لیکن اپنی نسل کو آباد کرنے. ابراہیم بھی چلے, بابل سے مکہ کی طرف گئے, ایک صحرا میں بیوی اور بیٹے کو چھوڑا, امامت کو بچانے کے لیے. موسیٰ بھی چلے قوم کا یقین بڑھانے کے لیے, کیونکہ موسیٰ نے نہیں کہا تھا کہ آؤ تمہیں اللہ دکھاؤں, قوم نے کہا تھا وہ قوم کا یقین بڑھانے کے لیے موسیٰ بھی چلے. یعقوب چلے مصر کی راہ یوسف سے ملنے کے لیے. مصطفیٰ چلے مکہ سے مدینہ کی طرف دین بچانے کے لیے. میں نے اتنے اشارے دے دیے اور میں تفصیلات میں نہیں گیا, مجھے تکلیف ہوگی, جگر چھلنی ہوگا اب اگر نتیجے میں نہ بولے. آدم چلے, نوح چلے, ابراہیم چلے, موسیٰ چلے, یعقوب چلے, مصطفیٰ چلے. ان کا چلنا قرآن میں لکھا ہے, ان کی طرف چلنا نہیں لکھا. آپ جو بولے ہیں یقیناً یہ موضوع کے ساتھ آدم کا چلنا ہے, آدم کی طرف. آدم چلے, کوئی آدم کی طرف نہیں چلا. نوح چلے, کوئی نوح کی طرف نہیں چلا. ابراہیم چلے, کوئی ابراہیم کی طرف نہیں چلا. موسیٰ چلے, کوئی موسیٰ کی طرف نہیں چلا. حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ چلے, کوئی مصطفیٰ کی طرف نہیں چلا. اللہ جانے 28 رجب کو کیسا چلا تھا حسین. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ان نبیوں کا چلنا تو عبادت ہے, لیکن ان کی طرف چلنا. ہاں مکہ میں ایک پتھر پہ ابراہیم کے قدم کے نشان ہیں, لوگ اس کو پتھر کو چوم گیا. مقام ابراہیم, جو پتھر پہ قدم چھوڑے اسے ابراہیم کہتے ہیں, جو دلوں پہ نقش قدم چھوڑے. جو ہاتھوں پہ ہے سیدہ کسی کا محتاج نہ کرے, جو پتھر پہ قدم چھوڑ کے جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں, جو دلوں پہ نقش قدم چھوڑ کے جائے اسے حسین کہتے ہیں. یہ سب خود چلے ہیں, کوئی ان کی طرف نہیں چلا. اب میں کیا کروں, میری مجبوری ہے. میں نے نماز کی نیت کی تھی کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ, تاکہ میں اللہ کی طرف چلوں. یا تو مجھے علماء کرام منت کریں اور اس طالب علم کو یا تو کوئی اللہ کی طرف دکھائیں. یا تو مجھے بتاؤ کہ
اللہ کس طرف رہتا ہے؟ اگر اللہ ایک طرف رہتا ہے تو باقی تین طرف کون رہتا ہے؟ اگر اللہ کو ایک طرف میں مانو گے تو وہ محدود ہو جائے گا، محدود ہو جائے گا۔ اگر اللہ ہر طرف ہوتا ہے تو تم پھر نماز میں کیوں کہہ رہے ہو کہ میں اس کی طرف جا رہا ہوں؟ وہ تو ہر طرف ہے۔ پھر صبر کہو جو اردو زبان سمجھتے ہو، یا تو ہمیں اللہ کی طرف دکھاؤ یا اللہ کے طرفدار دکھاؤ۔ یا ہمیں ڈائریکشن بتاؤ کہ اللہ کس طرف ہے، یا بتاؤ کہ وہ اللہ کے طرفدار کون ہے۔ جن کی طرف جاؤ تو وہ اللہ کی طرف ہے۔ یہ 80 کلومیٹر ہے قربتاً الی اللہ۔ حسین سے بڑا اللہ کا طرفدار کہا۔ ہر کوئی نبی چلے ہیں، کوئی نبی کی طرف نہیں چلے۔ ہاں چلے ہیں، لیکن ان کا چلنا لکھا ہے کتابوں میں۔ سلمان شرار سے چلے، ابو ذر بنی غفار سے چلے، کمبر و فضہ حبش سے چلے۔ ان سب کا چلنا لکھا ہے، لیکن آج تک میں نے کوئی مولوی نے دیکھا جو کہے آؤ شرار سے مدینہ کی طرف سلمان کی سنت ادا کریں۔ ان کے نقش قدم پر تو کوئی بھی نہیں چلا۔ کیسا چلا تھا حسین کہ آج کروڑوں اپنی آنکھوں سے اس کے نقش قدم ڈھونڈتے ہوئے اس کی طرف چلتے۔ حضور ہر انسان، اللہ نے عبادت کے لیے چلنے کا حکم دیا۔ اہل علم تشریف فرمائے، میری تائید فرمائے، علماء کرام تشریف فرمائے، میری تائید فرمائے۔ خدا کہتا ہے عبادت کی طرف گاڑی میں بھی جاؤ تو اجر ہے، لیکن اگر پیدل چلو، ہمارے ائمہ معصومین نے کتنے حج پیدل کیے تھے، 25 حج، 30 حج، 35 حج پیدل کرتے تھے آنے کا۔ کیا سواریاں نہیں تھی؟ تھی سواری، لیکن لوگوں کو بتایا جس سے محبت ہو اس کی طرف پیدل جاتے ہیں، پیدل چلے سواری کا مطلب۔ مفتی عراق سفر میں جا رہا تھا حج کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ کارواں حج کے لیے جا رہا ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ احرام باندھے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پیدل چل رہا ہے۔ مفتی عراق ابراہیم اعظم اپنی سواری سے اترا، اس نے کہا کون سا بچہ ہے اتنے عشق میں چھوٹی سی عمر میں احرام باندھے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا پیدل چل رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ بچہ دور ہے کارواں سے۔ مفتی عراق نے اپنی سواری کو دوڑایا، لیکن جتنی سواری دوڑ رہی تھی بچہ اتنا دور ہو رہا، جتنی سواری دوڑ رہی تھی بچہ دور ہو رہا۔ تھک گئی سواری اور تھک گیا مفتی عراق، عاجز آ گیا، اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ آنکھیں بند کر کے کہا میرے اللہ حسرت تھی تیری اس عبادت گزار کو ملوں۔ آنکھ کھول لی تو اسے سامنے پایا، اس بچے نے دیکھا کہ ادھر سواری سے نیچے، یہ سواری سے نیچے اترا، اس کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے ہیں؟ کیا سوال کیا؟ کہاں سے آئے ہو؟ جواب سنیے گا۔ بچے نے سر اٹھا کر من اللہ الی اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ اہل سنت نے اپنی کتابوں سے واقعہ لکھا ہے۔ مفتی عراق نے کہا تیرے پاس سواری نہیں، اسے کہا میرا صبر میری سواری۔ اسے کہا تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فرمایا جس کا مہمان ہو وہ کھلائے گا نہیں، مہمان اس کا ہو، کھانا گھر سے لے کے جاؤں؟ ان میں سے کوئی بھی کھانا گھر سے نہیں لایا۔ سبحان اللہ۔ ایسے بھی میرے مذہب میں بستر لے کے چلنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ لیکن مجھے یہاں پر ایک خطیبانہ جملہ ضرور دینا ہے، جو بستر لے کے چلتے ہیں ان میں اعتراض نہ کیا کرو، انہوں نے کسی کو نبی کے بستر پہ دیکھا ہوا ہے۔